السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا تعارف پیش کیا، تو آئیے آج ہم اس کے بعد والی سورت یعنی کہ سورہ انعام کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ انعام قرآن مجید کے اندر 7ویں پارے سے شروع ہو کر 8ویں پارے میں مکمل ہوئی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر چھٹی سورت ہے، اور سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے مقام نزول کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 20 رکوع، 165 آیتیں، 3100 کلمات اور 12935 حروف ہیں۔ انعام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں جانوروں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں، جانوروں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے، اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ سورہ انعام کی فضیلت کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ انعام نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ سورہ انعام کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر کیا کیا ذکر کیا گیا ہے، اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکورہ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون، مین آرٹیکل یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور باہری شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی صورت کے اندر جانور ذبح کرنے کا اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے کا، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کا آغاز الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے آسمانوں، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اسی میں منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا،
ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کیں اور پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے تو ملاکوتی شکل میں تو وہ اس کو دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا پتہ دیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا اور وہ ہٹ دھرمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ موت کے بعد زندہ ہونے کے منکر ہیں۔ اسی کے بعد آیت نمبر 46 سے 50 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے، چھین لے، تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم کو مال و دولت دو، کبھی کہتے تھے کہ پہاڑوں کو ہمارے لیے سونا کر دو، کبھی کہتے تھے کہ آنے والے حالات کے بارے میں ہم کو بتا دو تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نفع اٹھائیں اور جو آنے والی پریشانیاں ہیں ہم ان سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ مشرکوں کے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں جس میں فقراء صحابہ کرام یعنی کہ حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات پر غور کر لیں۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت بد سے بچنے کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات میں بیہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر بھولے سے بیٹھ بھی گئے ہو تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ آیت نمبر 74 سے 81 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باطل معبودوں کا رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے اس میں کچھ لوگ بت پرست تھے اور کچھ ستارہ پرست تھے اور کچھ چاند کو پوجتے تھے اور کچھ سورج کو پوجتے تھے، بلکہ نمرود کو بھی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے بتوں کے معبود ہونے کے دلائل سے باطل کیا کہ قوم نے جب دلائل سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست آپ کو بھی ستاروں کی پوجا کی دعوت دینے لگے تو آپ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ یہ ستارے معبود بننے کے قابل نہیں۔ یعنی کہ آیت کریمہ ہے پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوشی نہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ تو خود کسی نظام قدرت کے پابند ہیں، ان میں معبود بننے کی صلاحیت نہیں۔ میری توجہ اور محبت کا مرکز تو صرف مالک الملک خالق کائنات وحدہ لا شریک ہے۔ میں ان ستاروں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو کسی معاملے میں
مؤثر حقیقی مانتا ہوں۔ جب ان سے محبت ہی نہیں تو ان کی عبادت کو کیسے میں اچھا سمجھ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے چاند کو پوجنے والوں نے آپ کو چاند کی عبادت کی دعوت دی، آپ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ تم تو گمراہ ہو، حق تو یہ ہے کہ تم خود سیدھی راہ پر آ جاؤ، کیا تم مجھے راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہو؟ اور یہ ناممکن ہے۔ یعنی چاند بھی کسی کے حکم کا تابع ہے، اس کی چمک دمک بھی کبھی ایک علاقے پر کبھی دوسرے پر، یعنی کہ ایک وقت میں ایک کو چمکاتی ہے اور اس کے بعد دوسرے علاقے کو چمکاتی ہے اور پہلا والا علاقہ میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیز جو خود ہی ایک حال پر نہ رہ سکے وہ کیسے معبود بن سکتی ہے؟ یہ تو مجھ پر اللہ کا فیضان ہے کہ جس نے مجھے سیدھی راہ پر چلا کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ جس قوم میں ہر طرف باطل راہ پر چلنے والے ہی نظر آتے ہوں، وہاں ایک فرد کا حق پر قائم رہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سورج کے پوجنے والوں نے آپ کو سورج کی عبادت کی دعوت دی تو یہ بہت ہی روشن ہے، یہ تو یقیناً بڑا خدا بننے کے قابل ہے۔ آپ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ میں شرک پر قائم رہنے کی کسی کو جب اجازت نہیں دیتا تو مجھ سے شرک کی امید رکھنا تمہاری حماقت ہے۔ آپ نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم کو کہا کہ اسے میرا رب کہتے ہو، سب سے بڑا سمجھ کر اسے بڑا خدا مانتے ہو، یہ بھی تو کبھی ایک علاقے کو جگمگا رہا ہے اور دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقے کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقے کو تاریکی میں ڈبو دیتا ہے۔ بھلا وہ چیز جو خود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابند ہو خدا بن سکتی ہے؟ حالانکہ وہ خدا نہیں بن سکتی ہے، ہرگز نہیں بن سکتی، یہ خدا کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک ٹھہراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی مشرک تو نہیں ہوں۔ آیت نمبر 138 سے 140 میں اس بات کا بیان ہے کہ کفار و مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اپنے مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں کر دی تھیں۔ ایک وہ مویشی اور کھیت کہ جن کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ان کے باطل معبودوں اور بتوں کے لیے مخصوص ہیں، ان کو وہی شخص کھا سکتا ہے کہ جس کو ہم کھلانا چاہیں، اور ان کو صرف مرد کھا سکتے ہیں جو بتوں کی خدمت پر مامور ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ دوسرے بعض وہ جانور کہ جن کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پر سوار ہونا، ان پر سامان لادنا انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا۔ تیسرے قسم کے وہ جانور تھے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی ان کو بتوں کے نام پر ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع قرار دیتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ آیت نمبر 141 سے 146 میں اللہ نے پھلوں، کھیتیوں اور جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کا ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو کھاؤ اور اسراف نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتیوں کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ کے حق عشر یا نصف عشر کو ادا کرو، اسی میں حلال جانوروں کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 151 سے 160 میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور چھپی ہوئی فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو۔ چونکہ یہ 9 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ فرمایا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے،
تو قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ اے رسول، جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ درجات و مراتب میں فرق صرف آزمائش کے لیے ہے کہ کون مال و رزق کی فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا بھی ہے اور بخشش و مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ سورہ انعام کی اپنے سے پہلے والی سورت یعنی کہ سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت اور تعلق یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یعنی اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ انعام کی مختصر تفسیر اور مختصر سا تعارف ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، اس کے آیات اور مطلب کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔